میں بتایا عمرہ تمتع کے بعد جب آپ کا تقصیر مکمل ہو گیا صفا و مروہ کے سعی کرنے کے بعد حج تمتع کا عمل شروع ہوگا. اس میں 12-13 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں. اگرچہ دروس حقیقت میں وہاں مکے اور مدینے میں ہوں گے تاکہ تازہ ذہن کے ساتھ آپ ذہن نشین کریں اور ان پر عمل کریں, لیکن جب شروع ہوگا تو مکے کے قیام کے بعد 8 ذی الحج کے قریب مکے کے حرم, بعض علماء کے نزدیک حرم کی حدود وسیع ہے, بعض باقاعدہ حرم کے اندر جا کر احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں. مکے کے اندر ہم احرام باندھتے, کسی میقات جو آپ کو بتا دیں میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں قیام ہے, جو حج کے اعلیٰ ترین اور اہم ترین رکن کا نام ہے. جس سے عرفہ رہ گیا سمجھو اس کا حج رہ گیا. اگر عرفہ کا قیام کرنے کے بعد انتقال بھی ہو جاتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے, گویا حج ہو گیا اس کا. نمبر 3, شب عید سے طلوع آفتاب تک مشعر الحرام جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں میں قیام ہے, اور پھر وہاں سے روانگی ہے مینا کی طرف. 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے. پھر 5 نمبر پر قربانی کرنا ہے, سر منڈانا ہے, یا پہلے سے حج کر چکے ہیں کئی بار ہو چکا ہے تو تقصیر بھی کر سکتے ہیں. پھر واپس مکے آ کر طواف کرنا ہے. طواف کے بعد آپ کو معلوم ہے طواف النساء کی نماز ہے, صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے, طواف ہے, طواف پھر اس کے بعد نماز, اس کے بعد سعی, اس کے بعد شیعوں کا خاص عمل طواف النساء. اس میں احرام ہونا شرط نہیں ہے, سر منڈوانے کے بعد احرام اتر جاتا ہے. آپ جا کے 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے, طواف النساء مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد طواف النساء کی نماز بھی ہے 11-12 کو. دیکھیں ابھی ہم طواف میں مکے میں ہیں, واپس دوبارہ آپ نے مینا میں جانا ہوتا ہے اور بیت الطا 11 اور 12 کی رات وہاں گزارنا. یہ بیت الطا شریعت میں رات گزارنے کو کہتے ہیں. 11-12 ذی الحج کو دن کے وقت تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے. وہاں پر عملی طور پر ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, آپ سارے عمل کا جانائیں گے. یہ عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع کے اعمال ہے. پروردگار ہم سب کو بہتر انداز سے اعمال بجانے کی توفیق عطا فرمائے. محمد و آل محمد صلی اللہ رپیٹ. مولانا صاحب نے اشارتاً ذکر کیا جب ہم احرام باندھتے ہیں تو لگ بھگ چھوٹی بڑی چیزیں ملا کر 30-29 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, جو ہیڈنگ کے طور پر یہاں پر 21 مین چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1, خشکی کے جانور کا شکار کرنا. بندہ خود شکار ہوتا وہاں کیا شکار کرے گا, لیکن ذکر کیا جاتا. پرانے زمانے میں معاملہ بہت ہوتا تھا, ان کا گزر بسری شکار پر ہوتا تھا, وہ فوراً تلاش میں ہوتے تھے کہ ادھر سے جان چھوٹے جا کے ہم شکار کریں. سعودی عرب کے ہاتھوں شکار ہم نہ ہو جائے تو بڑی مہربانی. عورت سے صحبت کرنا, میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا, عورت کو بوسہ دینا, عورت کو جنسی خواہش کے ساتھ لمس یعنی مس کرنا, عورت کی طرف جنسی نگاہ سے دیکھنا, کسی بھی ذریعے سے انسان اپنے آپ سے منی خارج کرے, نکاح کرنا یا پڑھنا مولویوں کا کام ہے, نکاح کرنا عام افراد کا, خوشبو استعمال کرنا, مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا, عورتوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آج صبح بھی آپ میں سے پتہ نہیں کس نے فون کیا تھا کہ کیا میں کالے عبایا میں احرام, بالکل صحیح ہے, سفید بہتر ہے, مستحب ہے, لیکن کالا عبایا آپ کا عام روٹین والا لباس آپ کا احرام ہے. آج کیا چہرہ اور ہاتھ کھلے ہونا چاہیے, باقی آپ کسی بھی کپڑے سے پردہ کریں. سرما لگانا منع ہے, آئینہ دیکھنا منع ہے, اسلحہ صاف رکھنا منع ہے. مردوں کے لیے موزہ یا بند جوتا چپل جس کی جو ہے اوپر کی سطح بند منع ہے. جھوٹ بولنا, جھگڑا کرنا, جھوٹی قسم کھانا, یہ 29-30 بعض دفعہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو الگ الگ کر کے گنا تو 29-30 ہو جاتی ہے. اب ایک ہی لائن میں لکھا ہے جھوم وغیرہ کا جسم پر مارنا, مچھر وغیرہ بیٹھتا اس کا مارنا, تیل مالش کرنا, جسم کے بال کا کاٹنا یا جدا کرنا, مردوں کے لیے سر ڈھانکنا اور عورتوں کے لیے چہرے کو کپڑے سے چھپانا, مردوں کے لیے زیر سایہ سفر کرنا, بدن سے خون کرنا. زیر سایہ میں ذرا پریشان ہو جاتے, بلڈنگ کا سایہ کہاں جائے, جو سایہ ہمارے ساتھ چلتا ہے جیسے بس کا سفر ہے نا, چھت والی گاڑی, یہ ہمارے لیے منع ہوتا ہے احرام. چھتری لینا جو ہمارے ساتھ لے کے ہم جاتے ہیں, لیکن بلڈنگ کا سایہ ہے یا پہاڑ کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ چلنے کے ہم اسے ہٹا بھی نہیں سکتے, اس کے لیے منع نہیں ہے. اسی طرح بدن سے خون نکالنا اور ناخن کاٹنا جب تک احرام ہے اس وقت یہ چیزیں حرام ہو جاتی. انسان احتیاط کرے. سب سے مشکل کام ہمارے لیے آئینہ دیکھنا.
موبائل سے لے کر گاڑی کے شیشے چڑھتے اترتے، رات کا وقت جو کھڑکی کا شیشہ ہے وہ بھی آئینہ بن جاتا ہے، حق الموضوع۔ تو سوال یہ ہوتا ہے عمدن عمل کرنے سے حج خراب ہوتا ہے، عمدن عمل، میں جان بوجھ کر دیکھ رہا ہوں بال کہاں جا رہے ہیں، گنجا ہو گیا، کتنا گنجا ہوگا اس لیے دیکھ رہا ہوں، نہیں، غلطی سے میں چڑھ رہا تھا شیشے پہ نظر پڑے، آپ اگر آپ کا چہرہ ادھر کا، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ ایک استغفار پڑھیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمدن قصدن عمل کرنے سے عمل خراب ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد قبلہ خود سے خون نکل جائے خود سے تو اس کا کوئی کفارہ ہے یا اگر خود سے خون نکالنے سے ہوتا ہے، خود سے نکل جائے تو خون نکالنے کے بعد